Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. As you can see that کہ آج میرا ٹاپک ہے حضرت یونس علیہ السلام کی اسٹرانگ اینڈ پاورفل دعا آیت کریمہ اور اس کی فضیلت. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹ اسٹارٹ مائی ٹاپک. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ان شارٹ اب میں آپ سے شیئر کروں گی اور آیت کریمہ کی فضیلت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے لیے ان کے قوم کے پاس انہیں بھیجا، لیکن ان کی قوم نے یونس علیہ السلام کو پریشان کیا اور اسلام کو قبول نہیں کیا. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے اور اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم لوگوں پر آئے گا، اور وہ وہاں سے چلے گئے. یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ کو نیکسٹ کیا کرنا ہے. لیکن یونس علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے تھے اپنی قوم سے، وہ لوگ بہت پریشان کر رہے تھے اور اسلام بھی قبول نہیں کر رہے تھے. تو یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. جب وہ کچھ دیر کے بعد آگے چلے تو ایک کشتی پہ کچھ لوگ سوار تھے. یونس علیہ السلام وہاں اس کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ایک دم سے کیا ہوا، ایک بہت طوفان آیا. اور اس ٹائم کہا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک کی، اپنے حکمراں کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس طرح کا عذاب آتا ہے. یونس علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ان سے یہ گناہ ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا، کوئی مطلب وحی نہیں آئی تھی، اور یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. دین اس کے بعد کیا ہوا، وہاں ووٹنگ ہوئی، کیونکہ جب طوفان آیا تھا تو ووٹنگ ہوئی اور بار بار یونس علیہ السلام کا نام آ رہا تھا. تو یونس علیہ السلام وہ سمجھ گئے تھے یہ جو عذاب آ رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے آ رہا ہے. یونس علیہ السلام سمندر میں کود گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لو، اور اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا لیکن انہیں ہرٹ نہیں کیا. تو جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یونس علیہ السلام، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کری ہے. تب انہوں نے یونس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کری، استغفار کیا اور یہ دعا پڑھی. وہ دعا کیا ہے؟ آیت کریمہ. اور آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ اب میں آپ سے شیئر کروں گی. لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا. انی کنت من الظالمین، میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا. اب میں آپ سے آیت کریمہ کی فضیلت بیان کروں گی قرآن اور سنت کی روشنی میں. قرآن کریم میں سورہ انبیاء ورسز 87 میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. مطلب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کری تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری تھی، اور انہوں نے پڑھا کیا تھا؟ آیت کریمہ پڑھا تھا. آیت کریمہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا تو انہوں نے اس دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی تھی. مطلب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، تو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی انسان اگر کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اس کا استغفار بھی قبول کرتا ہے اور اسے اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے. تو حدیث میں اس دعا کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو بھی شخص اس دعا کو پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، سچے دل سے معافی مانگے گا، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کریں گے، اسے اس پریشانی سے بھی نکالیں گے اور اس کی معافی بھی قبول کریں گے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اللہ حافظ.